السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 1 کی ٹرانسلیشن کو کور کریں گے۔ اس یونٹ کا نام ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کو بچانے والے۔ عربیہ از دا لینڈ آف انپیرللڈ چارم اینڈ بیوٹی۔ عرب سرزمین ہے بے مثال دلکشی اور خوبصورتی والی۔ ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس، اس میں بغیر راستوں والے صحرا ہیں۔ آف سینڈ ڈیونز، ریت کے ٹیلوں والے۔ ان دا ڈیزلنگ ریز آف دا ٹراپیکل سن، وہ تیز شعاؤں میں ہیں تپتے ہوئے سورج کی۔ اٹس اسٹاری اسکائی، اس کا تاروں بھرا آسمان، ہیز ایکسائٹیڈ دا امیجینیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز، شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو ابھار چکا ہے۔ اٹ واز ان دس لینڈ، یہی سرزمین تھی، دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان دا سٹی آف مکہ، مکہ کے شہر میں۔ وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی، جو بحیرہ احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ ویئر از مکہ مکرمہ سچویٹڈ، مکہ مکرمہ کہاں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ is about 50 miles from the Red Sea. The Arabs possessed a remarkable memory. عرب شاندار یادداشت کے مالک تھے، and were an eloquent people، اور زبان میں ماہر لوگ تھے۔ Their eloquence and memory، ان کی فصاحت اور یادداشت نے found expression in their poetry، ان کی شاعری میں اظہار پایا۔ Every year a fair was held، ہر سال ایک میلہ لگا کرتا تھا for poetical competitions، شاعری کے مقابلوں کے لیے at اوکاز، اوکاز کے مقام پر۔ It is narrated that، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد said to Caliph ولید بن یزید، حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite to you، میں تمہیں سنا سکتا ہوں for each letter of the alphabet، حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 long poems، 100 طویل نظمیں، without taking into account short pieces، چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر۔ and all of that was composed، اور یہ سب نظمیں لکھی گئی تھیں exclusively by poets، خاص طور پر ان شاعروں کی جانب سے before the promulgation of Islam، جو اسلام کی آمد سے پہلے تھے۔ It is no small wonder، یہ کم حیرانگی کی بات نہیں ہے that Allah Almighty chose the Arabic language، کہ اللہ پاک نے عربی زبان کو منتخب کیا for his final dispensation، اپنے آخری پیغام کے لیے، and the preservation of his word، اور اپنے الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ What type of competition was held at اوکاز، اوکاز پر کس قسم کا میلہ لگا کرتا تھا؟ Every year a fair was held for poetical competitions at اوکاز۔ In the 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں، mankind stood on the verge of chaos، انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی۔ It seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow، وہ تہذیب جسے پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے تھے، had started crumbling، ٹوٹنے لگی تھی، ریزہ ریزہ ہونے لگی تھی۔ At this point in time، اس وقت پر اللہ Almighty raised a رسول among themselves، اللہ پاک نے انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا to lift the humanity from ignorance، جنہوں نے انسانیت کو جہالت سے اٹھانا تھا into the light of faith، اور ایمان کی روشنی میں پہنچانا تھا۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے ہوئے، he spent most of his time in solitude، آپ اپنا زیادہ وقت تنہائی میں گزارتے and meditation، اور غور و فکر میں۔ in the cave of Hira he used to retire، آپ غار ہرا میں چلے جایا کرتے with food and water، خوراک اور پانی کے ساتھ، and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty، اور اللہ پاک کی یاد میں دن اور ہفتے گزارتے۔ The period of waiting had come to a close،
انتظار کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا. His heart was overflowing. آپ کا دل بھرا ہوا تھا with profound compassion, گہرے جذبے سے, for humanity, انسانیت کے لیے. He had a pressing urge. آپ میں شدید خواہش تھی to eradicate wrong beliefs, کہ غلط عقائد کو ختم کر دیں, social evils, معاشرتی برائیوں کو, cruelty, ظلم کو, and injustice, اور ناانصافی کو. The moment had arrived. وہ لمحہ آ گیا تھا when he was to be bestowed with نبوت, جب آپ کو نبوت عطا کی جانی تھی. One day when he was in the cave of Hira. ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے, حضرت جبرائیل آئے and conveyed to him the following message of Allah Almighty, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ پاک کا درج ذیل پیغام پہنچایا. Read in the name of thy Lord. اپنے رب کے نام سے پڑھیے. Who created, جس نے پیدا کیا. Created man from a clot, انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. Read and thy Lord is most bountiful. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا مہربان ہے. Who taught the pen, جس نے قلم کا استعمال سکھایا. Taught man, انسان کو وہ سکھایا. That which he knew not, جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا. The revelation of the divine message, خدا کے پیغام کا سلسلہ, which continued for the next 23 years, جو اگلے 23 سال تک جاری رہا, had begun, شروع ہو چکا تھا. And the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تھے, to proclaim the oneness of Allah, اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے, and the unity of mankind, اور انسانیت کے اتحاد کا. His mission was, آپ کا مقصد تھا, to destroy the nexus of superstitions, کہ رشتے کو توڑ دیں توہم پرستی کے, ignorance, جہالت کے, and disbelief, اور کفر کے, and set up a noble conception of life, اور زندگی کا ایک اچھا تصور قائم کریں, and lead mankind to the light of faith, اور انسانیت کی رہنمائی کریں ایمان کی روشنی کی طرف, and divine bliss, اور خدا کی خوشی کی طرف. What was the mission of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine bliss. Since disbelief was threatening their dominance, کیونکہ یہ عقیدہ ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا, in the society, معاشرے میں, the pagan Arabs started to mount pressure on the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کفار عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا, and his followers, اور آپ کے ماننے والوں پر. They wanted them to renounce their cause, وہ ان سے چاہتے تھے کہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں, and take to idol worshipping, اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں. On one occasion, ایک موقع پر, they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا کے پاس ایک وفد بھیجا, ابو طالب کے پاس. They told him to restrain the رسول, انہوں نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں from preaching Allah Almighty's message, اللہ پاک کا پیغام پہنچانے سے, اور face their enmity, یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. Finding himself in a dilemma, اپنے آپ کو مشکل میں پا کر, کشمکش میں پا کر, he sent for his nephew, انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلوایا, and explained to him the situation, اور انہیں ساری صورتحال بتائی. تو رسول responded with these memorable words, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا. My dear uncle, میرے پیارے چچا, if they put the sun in my right hand, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں, and the moon in my left, اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند, even then I shall not abandon, پھر بھی میں نہیں چھوڑوں گا, the proclamation of the oneness of Allah, اللہ کی توحید کو بیان کرنا. I shall set up the true faith upon the earth, میں زمین پر سچا دین قائم کر دوں گا, اور perish in the attempt, یا اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا. Why did the pagan
Arab send a delegation to the Rasul's uncle. کفار عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس وفد کیوں بھیجا؟ They told him to restrain the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. The Rasul's uncle was so impressed. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت متاثر ہوئے with his nephew's firm determination, اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے, that he replied, اور انہوں نے جواب دیا, son of my brother, میرے بھائی کے بیٹے, go thy way, اپنے راستے پر جاؤ, none will dare touch thee, کوئی تمہیں چھونے کی ہمت نہیں کرے گا, I shall never forsake thee, میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. And the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم did go the way, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر گئے, اللہ Almighty had chosen for him, جسے اللہ پاک نے آپ کے لیے منتخب کیا تھا, imbued with divine guidance, الہامی رہنمائی سے بھرے ہوئے تھے, and firm resolve, اور پختہ ارادے سے. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم encountered all the challenges, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا کیا with grace and dignity, وقار اور عظمت کے ساتھ. In no time he elevated man, تھوڑے ہی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بلند کر دیا to the highest possible level, ممکنہ بلندی تک, in both دو spiritual and worldly domains, روحانی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں. He صلی اللہ علیہ وسلم was also a driving force, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم کردار تھے behind the Arab conquests, عرب فتوحات کے پیچھے, which have created an everlasting impression, جس نے ہمیشہ رہنے والا اثر قائم کیا on human history, انسانی تاریخ پر. No wonder, یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے, he صلی اللہ علیہ وسلم is universally acknowledged, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے as the most influential figure in history, تاریخ میں نہایت بااثر شخصیت کے طور پر. In the words of Michael Hart, مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں, ایک گریٹ ہسٹورین جو ایک عظیم تاریخ دان ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاہم دونوں چیزوں کے لیے ذمہ دار تھے. The theology of Islam, اسلام کے نظریے کے لیے, and its main ethical and moral principles, اور اس کے اخلاقی قوانین کے لیے. In addition, مزید یہ کہ he played a key role in proselytizing the new faith, آپ نے نئے دین کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا, and in establishing the religious practices, اور مذہبی رسومات کو قائم کرنے میں. In fact, دراصل as the driving force behind the Arab conquests, عرب فتوحات کے پیچھے اہم کردار ہونے کی وجہ سے he may well rank, آپ کو بلند رتبہ دیا جا سکتا ہے as the most influential political leader, ایک نہایت بااثر سیاسی رہنما کے طور پر of all time, تمام زمانوں کے لیے. The Arab conquests of the 7th century, 7ویں صدی کی جو عرب فتوحات تھیں, have continued to play an important role, انہوں نے اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا in the human history, انسانی تاریخ میں, down to the present day, آج کے دن تک. Such a thorough transformation of man and society, انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی, owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک پر گہرے ایمان کی وجہ سے تھی, to his love for humanity, انسانیت سے آپ کی محبت کی وجہ سے تھی, and to the nobility of his character, اور آپ کے کردار کی عظمت کی وجہ سے تھی. Indeed, his life is a perfect model, بے شک آپ کی زندگی مکمل نمونہ ہے to follow, پیروی کرنے کے لیے. In reply to a question, ایک سوال کے جواب میں, about the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا گیا, حضرت عائشہ نے کہا, his morals and characters, آپ کے اخلاق اور کردار, اور an embodiment of the Holy Quran, قرآن پاک کی عملی تصویر ہیں. The final word about the savior of mankind, انسانیت کو بچانے والے کے متعلق آخری الفاظ in the Holy Quran is, قرآن میں یہ ہیں, O نبی, surely, اے نبی یقیناً, we have sent you as a witness,
ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اینڈ ایز اے بیرر آف گڈ نیوز, اور اچھی خبر پہنچانے والا بنا کر. اینڈ ایز اے وارنر, اور ایک ڈرانے والا بنا کر. اینڈ ایز دا ون, اور ایک ایسا بنا کر. انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن, جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کی اجازت سے. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ, اور ایک روشن چراغ بنا کر.